يا وجيهاتي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ عظیم ماہ مقدس رمضان مبارک عطا کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم رسول محتشم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے ہمیں رمضان مبارک یا ببرکت ساعتیں رحمتیں عطا کی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے خوبصورت موضوع کے ساتھ، کیونکہ مسلم معاشرے کے اندر جب رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے اندر ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے، جوگ در جوگ لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے عالم نبیل فاضل جلیل استاذ الاساتذہ والحفاظ محترم و محتشم حضرت علامہ محمد منیر زاہدی صاحب، اور ان کے ساتھ انہی کے صاحبزادے تشریف لائے۔ ہم قبلہ استاذ محترم کو اپنے اس پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے مسجدوں کی تعمیر اور مسجد کی جو فضیلت ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کلام الہی سے کرتے ہیں، تو میں محترم و محتشم محمد احتسام زاہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے کریں گے اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح صلاح بھی پیش کریں گے۔ محمد احتسام زاہدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا رحمت للعالمین۔ زبان سے کیا میں کہوں، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا،
جو جانتا ہی نہیں، جو جانتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا سبحان ہے، اللہ بس سبحان اللہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، نبی کی آل سے الفت جو جرم ہے تو بتا، نبی کی آل سے الفت جو جرم ہے تو بتا، سوائے خلد کے اس جرم، سوائے خلد کے اس جرم کی سزا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا سبحان اللہ سبحان ہے، اللہ بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زباں سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے محمد احتسام زائدی صاحب، اللہ تعالیٰ آواز میں مزید رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کی اگلی نشست کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم، وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مسجد کی جو فضیلت ہے استاد محترم، قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمارا پروگرام یہ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں اور مسجدوں میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو فضیلت قرآن حدیث کی روشنی میں پتہ چلنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس رمضان شریف ٹرانسمیشن میں بہار جزاک اللہ سلطانیہ میں مدعو کیا۔ جزاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر مزید ترقیاں اور عزتیں عطا فرمائے، آمین اور بہار سلطانیہ اللہ تعالیٰ اس کو تعصب قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ آمین آمین اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم اور مہربانی ہے جی کہ مجھ ناچیز کو بھی اس بہار سلطانیہ کے اندر خدمت کرنے کا موقع ملا، اور اسی بہار سلطانیہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ناچیز کو پروان چڑھایا۔ جی بے شک بے شک۔ آپ نے جس موضوع کی جانب مجھ ناچیز کو گفتگو کرنے کا موقع دیا، قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ 10واں پارہ، جی اس کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے گھروں کی تعمیر، توسیع، ان کو آباد کاری، ان کے اندر عبادت کرنا، ان کا خیال رکھنا، جی یہ سارے کا سارا اس کے اندر شامل ہے تعمیر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مجھ اللہ پر وحدہ لا شریک ہونے پر یقین رکھتے ہیں، جی اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بے شک اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ جی جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر فرماتا ہے۔ جی مساجد کی تعمیر
شروع اسلام سے اور اسلام کے اندر ان کا بڑا مقام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ مسجد ہی کی تعمیر تھی۔ جی یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر خود بھی حصہ لیا اور آپ کے صحابہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے اندر بطور مزدور بھی کہہ سکتے ہیں اور بطور معمار بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بذات خود جو ہے وہ حصہ لیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفاء نے مساجد کی تعمیر کے اندر بڑی تگ و دو کی اور بڑی کوشش کی۔ جی خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ نے جب مسجد نبی شریف کی تعمیر کو مزید وسعت دینے کے لیے اقدام کیا، آپ نے کوشش کی، تو اس موقع پر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد تھی تو کچھ باتیں جی محبت کی جی وجہ سے صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کو جو ہے وہ نہ چھیڑا جائے، اس کی تعمیر کو جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے۔ جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر انہیں یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ بھی ہے کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد کو اس لیے تعمیر کیا کہ اس کے اندر اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، جی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی تعمیر اگرچہ چڑیا کے ایک گھونسلے کی جتنے بھی اگر مسجد تعمیر کی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے مسجد کی تعمیر مکمل نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ اگر دیگر احباب اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں کسی صورت میں، اینٹ کی صورت میں، سریہ کی صورت میں، بجری ریت کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مساجد کی تعمیر جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانیاں اور علامتیں ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے جو مساجد کی تعمیر اور اس کی آبادکاری کے اندر جو ہے۔ استاد محترم میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ آپ کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اس کوٹلی کے اندر، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجدوں، جہاں ایک وقت میں مسجدوں کا بہت رجحان کم تھا، آج اس پوری دنیا میں اس کوٹلی کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کو مدینہ المساجد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں کہ جب کوئی دور دور تک مساجد نہیں تھی تو آپ آج مدینہ المساجد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ ہمارے اس علاقے کے خطہ کشمیر کے اندر تقریباً ہر ایک فرد جانتا ہے کہ مدینہ المساجد کہنے کی اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جن کی آمد سے، جن کے توسل سے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوٹلی کو مدینہ المساجد بنایا، وہ قبلہ حضرت صاحب گلار شریف رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے کہ جب آپ کوٹلی کے اندر تشریف لائے تو اس وقت اس علاقے کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں کہ میرپور ڈویژن کے اندر، چونکہ جب آپ تشریف لائے اس کوٹلی میں تو اس وقت یہ کوٹلی جو تھا یہ ضلع نہیں تھا، یہ تحصیل، اس کے میرپور کی تحصیل تھی۔ تو آپ جب یہاں تشریف لائے تو اس وقت کی جو روایات لوگ نقل کرتے ہیں کہ یہاں نماز جنازہ یا نماز تراویح یا عید پڑھانے کے لیے امام میسر نہیں تھے، اور بڑے دور سے پاکستان سے، پنجاب سے جو ہے وہ امام لائے جاتے تھے،
وہ نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، یا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کئی گھنٹے جو ہے وہ انتظار کرنے کے بعد اگر کوئی شخص میسر آتا تو نماز جنازہ پڑھانے کی امامت جو ہے وہ کرتے، اور پھر نماز جنازہ ہوتا اور اس کے بعد کفن دفن کا بندوبست ہوتا۔ تو قبلہ حضرت صاحب جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی محنت سے، اپنے ذوق اور شوق سے، چونکہ آپ کا فرمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک قرآن کے ساتھ محبت اور دوسرا مساجد کے ساتھ محبت، ماشاءاللہ تو آپ نے مساجد کی تعمیر کے اندر بھی اتنا آپ نے کوشش کی، آپ نے محنت کی کہ آج کوٹلی کے اندر اگر ایک مرتبہ بستی کے اندر نظر ڈڑائی جائے تو میں نے ایک مرتبہ یہ تجربہ بھی کیا ہے، ایک نگاہ کے اندر تقریباً 40 سے 50 مساجد ایک نگاہ کے اندر جو ہے وہ مسجد نظر میں کوٹلی کے اندر نظر آتی ہیں، صرف آپ ایک نگاہ کر ڈالیں، جی ماشاءاللہ، نگاہ کو پھیرے تو آپ ساردہ پوائنٹ پہ چلے جائیں، وہاں سے نگاہ دونائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً 40 سے 50 مساجد ایک نگاہ کے اندر آپ کی نظر میں گزرے سبحان گی۔ اللہ، سبحان تو اللہ، یہ صرف اور صرف قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت شاقہ، اس طرح قرآن کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں رمضان شریف کے اندر یا اس کے علاوہ کسی کے ہاں امام، خطباء، حفاظ کرام، یہ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی محنت شاقہ سے، آپ کی توجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 1400 کے لگ بھگ جو ہے وہ حفاظ کرام جو ہے وہ نماز تراویح کے اندر سبحان قرآن اللہ، مجید سنا سبحان رہے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے استاد محترم۔ میں اب مسجدوں کی تعمیر کا آپ نے بتایا کہ مسجدوں کی تعمیر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت چلی آ رہی ہے ماشاءاللہ، تو یہ سلسلہ جاری ہے، پھر اولیاء کرام کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اب جو مسجدوں کو لوگ آباد کرتے ہیں اور جو تعمیر کرتے ہیں، ان کی آخرت میں ان کی جو فضیلت ہوگی اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جن لوگوں کا تعلق مسجد کے ساتھ رہتا ہے، مسجد کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، جی ان کے لیے اللہ تعالیٰ میزبانی تیار کرتا ہے، اور میزبانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں نور سے مہمانی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز میرے سائے کے نیچے 7 شخصوں کو میں جگہ عطا فرماؤں گا، جی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، اٹکا رہے، کہ وہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں یا مسجد میں بیٹھا رہے یا پھر واپس جائے تب بھی اس کا دل مسجد کے اندر لگا رہے کہ میں دوسری نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ شخص بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان مبارک کے بابرکت ساعتیں اور رحمتیں چل رہی ہیں، تو اس پروگرام کی وضاحت سے جتنے بھی یہ ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ جو رحمتیں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگ مسجدوں میں جوک در جوک آ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، ان کو آپ کیا سبق دیں گے کہ رمضان میں غیر رمضان میں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے؟ رمضان شریف جو ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریاسل ہے، یہ ایک پریکٹیکل ہے، جی، یہ ایک سیکھنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے۔ تو اگر ایک بندہ اپنا کام سیکھ کر، ٹریننگ سیکھ کر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے اس شعبے کے اندر ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ جی، جس طرح کہ آرمی کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ٹریننگ کرنے کے لیے جاتا ہے، رنگروٹی وہ اس کے اندر طے کرتا ہے، تو جب وہ رنگروٹی مکمل کر لیتا ہے، اپنے پیریڈ وہ مکمل کرنے کے بعد وہ چھوڑ کر آ جائے تو پھر اسے فوجی نہیں کہا جاتا، جی، اسے سپاہی نہیں کہا جاتا۔ جی، تو ایسے ہی اگر رمضان شریف کے اندر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آنا، نمازوں کو ادا کرنا، نماز تراویح کی ادائیگی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اگر اس کو عمل کو ہم رمضان شریف کے بعد چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اس طرح کے پھر مسلمان نہیں رہیں گے جس طرح کے ایک مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ اس کا یہ وصف ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی باقاعدگی اختیار کرتا ہے، مساجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو
اس دنیا کے اندر سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ اللہ 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 سبحان تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مساجد ہے۔ سبحان اللہ سبحان سب سے پسندیدہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہے وہ مسجد ہے، اور مسجد کے اندر ٹھہرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس شخص کو آپ مسجد میں آنے جانا دیکھیں اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ سبحان اللہ کہ جو سبحان شخص اللہ مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیتا ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، جی اس کے انتظامات کا خیال رکھتا ہے، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مساجد کی آباد کاری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اس طرح بھی آیا ہے جسے تفسیر ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں یا ارادہ کرتا ہوں، جی تو پھر میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، جی میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہ اس کے اندر عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، میری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو پھر میں اس عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔ اللہ مساجد کی آباد کاری اللہ کی جانب سے رحمت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو جی تو اس کے ایمان کی گواہی دو، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس میں چر لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چرنے سے کیا مراد ہے؟ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی حمد کی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا، یہ مساجد کے اندر چرنے اور کھا پینے کا معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے محترم باتیں اور بھی آپ سے پوچھنے کا دل کر رہا تھا، لیکن ہمارے پروگرام کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ اور 25 منٹ تک ہوتا ہے۔ بلکہ جو کچھ آپ نے ایک مختصر جامع اور نام دیا ہمارے دیکھنے اور جاننے والے کو، جو کچھ آپ نے بیان کیا اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسجد کی جو فضیلت آپ نے سنی ہے اور مسجد میں آنے والوں کا مقام کیا ہے، یہ استاد محترم کی زبان سے آپ نے سنا ہے، اور جو مسجدوں میں آ کر ذکر کرتے ہیں، جو ان کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں، جو ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، ان کا مقام بھی آپ نے سنا۔ اور مسجد میں آپ نے رمضان میں ایک روٹین رکھی ہے، تو یہی روٹین برقرار رکھیں، رمضان کے بعد بھی نماز باجماعت پڑھیں، مسجدوں کا خیال رکھیں، ان کی فضیلت کو جانتے ہوئے اپنے ایمان میں تازگی بخشیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا وجیہا